آج ہم صبح ریاض سے نکلے اور تقریباً 7 گھنٹے کا سفر کر کے اس خوبصورت جگہ پہ پہنچے ہیں۔ یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں اور پیچھے خوبصورت سا سن سیٹ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ ہے جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے منازل حاتم الطائی توران۔ توران جو ہے وہ حاتم الطائی کے ہوم سٹیڈز ہیں۔ اصل میں ہم حاتم طائی کی قبر پر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم کیوں جا رہے ہیں وہیں پہ جا کے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ تو اٹ از سم تھنگ، حاتم طائی کو تو سبھی جانتے ہیں، ان کی سخاوت کے بھی قصے سب کو معلوم ہیں، تو باقی ہم بات وہاں جا کے کریں گے۔ یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں، ایک تو یہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ بورڈ ہے یہ، اور یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حاتم طائی کا گھر تھا۔ یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جو پیچھے ایک مکان سا ہے جو اس وقت ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، یہ حاتم طائی کا گھر تھا۔ حاتم طائی اپنے علاقے کا چیف تھا، وہ رولر بھی تھا، اور سخی تو وہ جتنا تھا سب کو پتہ ہے، اور وہ خود اتنا سخی تھا، اس کے باوجود اس کا اپنا گھر ایک چھوٹا سا تھا، سمپل سا سادہ سا گھر۔ ویسے اسے حاتم طائی کا پیلس بھی کہا جاتا ہے کچھ ٹیکسٹ میں، لیکن اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب تو ٹوٹ گیا، اس وقت شاید بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن اگر اس کا پورا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھی یہ بڑے ہی سادہ انداز میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ ہے حاتم طائی کا گھر۔ اب کوئی زمانہ تھا جب وہ یہاں پہ رہا کرتا تھا۔ یہ تو ہم گھر کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ لیں جی، ہم حاتم طائی کے گھر کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ ناصر بھائی جو ہے وہ حاتم طائی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور ہم حاتم طائی کے گھر کے اندر کھڑے ہیں۔ سر ادھر کسی زمانے میں حاتم طائی چلتا ہوگا، اس کے مہمان آتے ہوں گے، وہ جو کسی نے اس نے اپنا گھوڑا ذبح کیا تھا ایک مہمان کے لیے، ہو سکتا ہے وہ گھوڑا کہیں کہیں بندھا ہوا ہو، آپ تو وہاں سے ہو آئے ہیں نا۔ یہ اوریجنل گھر کی دیواریں ہیں، یہ گھر کا بنا ہوا تھا جی، کہ سٹونز اور اوپر مڈ۔ یہ شتیر اب پتہ نہیں اس وقت کے کھڑے ہیں، ہاں بالکل اسی وقت کے لگ رہے ہیں۔ اور یہ تھا سن یعنی 6 صدی عیسوی جو ہے، 570 عیسوی میں، 570 کی دہائی میں۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی کچن وغیرہ کوکنگ پلیس تھی۔ یہ حاتم طائی کا گھر ہے، اور اس کے پیچھے کی طرف یہ قبرستان کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، اور اسی میں حاتم طائی کی قبر ہے۔ یہ علاقہ سارا پہاڑوں کے بیچ میں ایک ویلی ہے، اس کے اندر ہے، چاروں طرف
پہاڑ ہیں جو ایکچولی لگتے بہت خوبصورت ہیں. اور یہ وہ قبرستان ہے جس کو بیسیکلی جس کی طرف 4 دیوار بنا کر اس کو گیٹ لگا دیا گیا ہے. In city Sakaka. Name in city Sakaka الجوف. How are you doctor? الحمدللہ. yourself. عربیہ. یہاں پر یہ چند قبریں ہیں. اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں حاتم طائی کی قبر. جبار بھائی اس میں حاتم طائی کی قبر کون سی ہے؟ حاتم طائی کی ہے. ہیں؟ حاتم طائی کی وہ قبر ہے بڑی والی وہ مین قبر جو ہے. اس کے اچھا. بعد ایک سسٹر کی ہے ایک اس کی وائف کی. اب کون سی سسٹر کی کون وائف کی یہ وہی ڈونٹ نو. بٹ یہ پتہ ہے کہ یہ حاتم طائی کی قبر ہے. اچھا یہ قبر ہے حاتم طائی کی. باقی اس کے علاوہ 3 قبریں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اس کی وائف کی ہے اور ایک اس کی سسٹر کی ہے. ایک بہن کی اور ایک اہلیہ کی. ہاں سسٹر کی پہلے بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے سسٹر کی یہ ہو اور وائف کی وہ. تو وہ پرے کوئی اور بھی ہے. تو اب ایک قبر ان نون ہے. ان میں سے 2 قبریں جو ہیں وہ بہن کی اور اہلیہ کی ہیں اور ایک حاتم طائی کی اپنی قبر ہے. اچھا یہ تو ہم دیکھ چکے کہ یہ قبر جو ہے وہ حاتم طائی کی ہے اور باقی جو 1-2 قبریں ہیں ان میں سے ایک ان کی بہن کی ہے اور ایک ان کی اہلیہ کی ہے. ہم اتنا لمبا سفر کر کے اس جگہ پر آئے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ادھر بہت زیادہ لوگ نہیں آتے. ہم اکثر جہاں زیارات پہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے. صرف کچھ لوگ جو ہسٹری کو جانتے ہیں یا شاید اس جگہ کو جانتے ہیں وہ آتے ہوں گے. اس وقت بھی ہم آلموسٹ یہاں اکیلے ہیں. ہم کیوں آئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہسٹری میں ریئل ہستی ہیں, ایکچول فگر تھے اور یہ ایک لیونگ انسان تھے. یہ کوئی ایک ڈرامائی یا ایسی کوئی کریکٹر نہیں ہے, یہ ریئل انسان تھے اور ان کی سخاوت وہ دنیا میں ان کی بے مثال ہے. عام انسانوں میں انبیاء سے بعد کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانتے تھے اور ان کی احادیث میں ان کا ذکر بھی ہے. اور 1-2 قصے بھی ہیں جو کہ ابھی ہم شیئر کریں گے. حاتم طائی جو ہے وہ 6 صدی عیسوی کے آخری حصے میں وہ تھے اور 578 عیسوی میں حاتم طائی کا انتقال ہو گیا تھا کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو پیدا ہوئے 7 سال ہوئے تھے. تو اب قصہ 1-2 قصے ایسے ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام عدی بن حاتم تھا اور ان کی ایک بیٹی اس کا نام صفانہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی وفات ہو چکی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس علاقے میں آئیڈل ورشپ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس کے خاتمے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مارکے کے لیے انہیں بھیجا تھا. تو وہ اپنی فوج لے کر یہاں پر آئے تو اس وقت جو عدی بن حاتم تھے وہ تو یہاں سے بھاگ نکلے دمشق کی طرف. لیکن صفانہ جو تھیں وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر وہ انہیں مدینے پہنچایا گیا. تو مدینہ میں جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ ایک مکالمہ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں تو کیا تم مجھے رہا نہیں کرو گے. تو اس طرح کی کسی موقع پہ بات ہوئی. جب انہیں نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا نبی علیہ السلام کے پاس تو صفانہ نے اپنے سر کو ڈھانپا لیکن وہ پوری طرح نہیں ڈھانپ سکیں. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بال نظر آ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو چادر دو, ان کے سر کو ڈھانکا جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مسلم ہیں تو
ان کے لیے کیوں یہ ضروری ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام خود اٹھے اور انہوں نے چادر لے کر صفانہ کے سر پہ ڈال دی اور صفانہ سے کہا کہ میری بیٹی، تمہیں میرے ساتھی گرفتار کر کے لائے ہیں، تم اگر یہاں رہنا چاہو تو رہو، لیکن اگر تم واپس جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ تو صفانہ نے واپس جانا اس وقت چوز کیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ ایک سخی انسان کی بیٹی ہے، ایک ایسے انسان کی جسے نیک کام کرنے کا جسے شوق تھا، تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے چند صحابہ جو کہ بہت ہی قابل معتبر صحابہ تھے، ان کے ساتھ صفانہ کو واپس بھیجا ان کے گھر ادھر۔ تو جب وہ ادھر پہنچے تو اس وقت عدی یہاں پہ واپس آ چکے تھے، تو عدی نے جب دیکھا کہ میری بہن غیر لوگوں کے ساتھ اکیلی آ رہی ہے، تو وہ باہر نکلا گھر سے اور غصے میں بولا کہ تم غیر لوگوں کے ساتھ اکیلی کیوں آ رہی ہو؟ بتاؤ تمہارے ساتھ محمد نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا سلوک کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چونکہ وہ غصے میں بول رہا تھا تو صفانہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میرے بھائی، کچھ منہ سے ایسی غلط بات نہ نکالنا محمد کے بارے میں۔ تو عدی نے پوچھا کہ تم نے انہیں کیسا پایا، تمہاری عزت کا کیسا خیال رکھا؟ تو صفانہ نے کہا کہ میرے بھائی، محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے میری عزت کا ایسے خیال رکھا کہ جیسا میرا باپ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو یہ سن کر عدی بہت حیران ہوا، اور عدی نے مزید کچھ پوچھا کہ تم ان کے بارے میں اور کیا کہتی ہو؟ تو صفانہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ۔ اب اگر، کیونکہ وہ ایسے انسان ہیں کہ اگر تو وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو پھر تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے ان کا ساتھ اختیار کرنے میں، لیکن اگر وہ نبی نہیں ہیں، وہ صرف بادشاہت کے چکر میں ہیں، تو پھر بھی وہ ایسے انسان ہے کہ ان کا ساتھی بننے میں تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ تو عدی جانتا تھا کہ اس کی بہن کافی انٹیلیجنٹ تھی، تو اس نے اپنی بہن کی اس نصیحت کو مانا اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہاں پہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر کسی جگہ پہ تھے، تو نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا عدی آیا، تو عدی کو بڑا ویلکم نبی علیہ السلام نے کیا، اور پھر وہ ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا اپنے گھر کی طرف۔ تو اس کے بعد عدی کو لے کر جب وہ اپنے رہائش پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے عدی کو ایک کشن دی جو کہ جس میں کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ عدی نے دیکھا کہ ایک ہی کشن تھی، تو عدی نے کہا کہ نہیں، اس پر آپ بیٹھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، تم بیٹھو اس پہ۔ تو عدی پھر کشن پہ بیٹھا، اور عدی نے بعد میں جو انہوں نے روایت بیان کی، نبی علیہ السلام اس کے سامنے فرش پہ بیٹھ گئے۔ تو کچھ دیر باتوں کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ عدی، تم اسلام قبول کر لو۔ عدی نے کہا کہ لیکن میرا تو ایک پہلے ہی مذہب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے مذہب کو جانتا ہوں۔ تو عدی نے کہا وہ مذہب میرا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے مذہب کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو عدی نے ادھر یہ سوال کیا کہ وہ مذہب میرا ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، اس کو ایک پوچھا کہ تمہارا مذہب فلاں ہے نا، جو کہ کرسچینٹی کی ایک شاخ تھی۔ تو عدی نے کہا ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ عمل کرتے ہو جو کہ وہ اپنی پبلک سے ان کی کمائی کا، کاشت کا چوتھا حصہ وہ لیا کرتے تھے؟ تو عدی نے کہا ہاں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے مذہب میں ایسا کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن تم پھر بھی نہیں یہ کرتے ہو۔ تو عدی کو وہ احساس ہوا کہ واقعی میرے مذہب کا علم بھی اس شخص کو زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کو۔ تو عدی اس وقت تک سمجھ تو بہت چکا تھا اور جان چکا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہچکچا کے کچھ جواب نہ دے سکا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم اس لیے ہچکچا رہے ہو اسلام قبول کرنے میں کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے اس وقت جو ساتھی ہیں وہ کمزور ہیں اور غریب ہیں، لیکن میری یہ 3 باتیں یاد رکھ لو کہ ایک وقت آئے گا
کہ ان سے پوچھا کہ تم ہیرا کو جانتے ہو، جو ایک پلیس کا نام ہے؟ تو عدی نے کہا ہاں میں نے ہیرا کا نام سنا ہے لیکن میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک وقت آئے گا جب ہیرا سے ایک خاتون اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ کی طرف آئے گی اور بغیر کسی خوف کے اکیلے وہ طواف کر کے واپس چلی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں پہ اتنا امن ہوگا۔ یہ جو کمزور لوگ آج تم دیکھ رہے ہو یہاں پر اتنا امن یہاں پہ کریٹ کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کنگ ہیں یہ پرشیا اور رومن کے، ان کے خزانے بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اور تیسری یہ بات کی کہ بھئی یہاں پہ اتنی دولت ہو جائے گی کہ یہاں پہ لوگ جب زکوٰۃ دینا چاہیں گے، چیریٹی کرنا چاہیں گے تو کوئی چیریٹی لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو عدی پھر بعد میں اپنا بہت عرصے بعد وہ قصہ وہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ واقعی جو ہیرا سے اکیلی خاتون اونٹنی پر آئی اور وہ طواف کر کے گئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان بادشاہوں کے، ان کے خزانے جو ہے وہ حاصل کرنے میں نے خود اپنا حصہ بھی لیا۔ خسرو ہرمز کے خزانوں کا حصہ لینے میں خود بھی شامل تھا۔ اور پھر تیسری اسی طرح کی جو پریڈکشن نبی علیہ السلام نے کی وہ بھی پوری ہوئی۔ تو اینی وے یہ ایک داستان ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے کر آئی ہے کہ حاتم طائی جو اس وقت یہاں پہ مدفون ہیں، ان کا بیٹا جو ہے نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا، اور نبی علیہ السلام نے حاتم طائی کی اس سخاوت کی قدر کی تھی، اور اسی کی بنا پر اور اپنی جنرل رحم دلی کی بنا پر بھی حاتم طائی کی بیٹی کو جو قید ہو کر آئی تھیں آزاد بھی کیا تھا۔ تو یہ خوبصورت داستان ہے، اس میں بہت سارے لیسنز ہیں۔ تو ہم اسی لیے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کا ہمارے نبی علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو یہاں سے یہ قبر ہے اور ادھر سے ہی وہ گھر نظر آ رہا ہے ان کا، یہ پیچھے ان کا گھر ہے جس میں وہ خود رہائش پذیر تھے۔ اور غالباً جو ساری داستانیں کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ ذبح کرنا کسی ایک مہمان کے لیے، اور اس طرح کی اور کئی داستانیں حاتم طائی سے ہیں، وہ اسی جگہ پر ہوئی تھیں۔ اب ہم اس قبرستان سے جا رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھے تو فاتحہ جو مسلمانوں کی قبروں پر ادا کیا جاتا ہے وہ ہم یہاں نہیں کر رہے۔ تو اب ہم یہاں سے اپنے نیکسٹ ٹور کا جو نیکسٹ سٹاپ ہے وہاں پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، شام کا وقت ہے اور اس وقت یہاں پہ کچھ لوگ نسبتاً زیادہ ہیں، خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔